مشہور ترین ڈرامہ کبھی میں کبھی تم کے ایک مشہور کردار نے پاکستان کی اداکارہ ہانیہ عامر، جو کہ اس ڈرامے میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھا رہی تھی، شرجینا ان کے کردار کا نام تھا، ہانیہ عامر پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اور دوسری جانب دوسری خبر کے مطابق مریم نواز نے فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رقمہ عرفان ملک۔ آپ نے ڈراموں میں چمکتے چہرے، لائٹس کی چمک اور سیٹ کا جادو تو دیکھا ہی ہوگا، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جب کیمراز بند ہوتے ہیں، جب سب کچھ وہاں سے ریپ اپ ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں وہ آپس میں کس طرح کا بانڈ شیئر کرتے ہیں۔ اداکارہ نعیمہ بٹ، جنہوں نے حال ہی میں ڈرامہ کبھی میں کبھی تم میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، ان کے نگیٹو کردار کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ حال ہی میں انہوں نے ایک میڈیا پروگرام میں شرکت کی جس کو ہوسٹ کرتے ہیں پاکستان کے نامور ہوسٹ واسع چودھری، ان سے مختلف سوالات کیے گئے۔ اچھا، نعیمہ بٹ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور وہاں جو انہوں نے کہا، جو سٹیٹمنٹس تھیں اس انٹرویو میں، وہ ہر اس لڑکی کے لیے لٹرلی ایک سبق ہے جو شوبز کی دنیا میں قدم جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہے۔ نعیمہ بٹ سے مختلف سوالات کیے گئے اور جواب میں نعیمہ بٹ نے کہا کہ مجھے لگا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں، جیسا میری اداکاری کو ڈرامے میں پسند کیا گیا، لیکن جیسے ہی کیمرہ آف ہوتا تھا کوئی مجھے سٹیج پر بھی نہیں آنے دیتا تھا، میرے ساتھ بہت برا بیہیو کیا جاتا تھا، لیکن جب آن کیمرہ ہوتے تھے تو سب میرے ساتھ بہت اچھے سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، اور جب سوشل میڈیا پر پوسٹ آتی تھیں تو وہ پوسٹ ایسی ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ شاید ان سے زیادہ میرا کوئی سگا ہے ہی نہیں، یا ان سے بہتر کوئی بانڈ دنیا میں میرے ساتھ کوئی شیئر نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک پورے نظام کی کلئی کھولنے والا ایک اعتراف تھا جو نعیمہ بٹ نے اس شو میں بیٹھ کے کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں دوستی صرف تب تک ہے انڈسٹری میں جب تک آپ کے لیے کوئی فائدہ ہے، ورنہ یہاں پر سب فیک ہے، سب جھوٹ ہے، سب پروپیگنڈا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب مجھے بہت سی مشکلات آف کیمرہ دیکھنے میں آئیں، اور انڈائریکٹلی انہوں نے کچھ ایسا کہا اور یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والی ایک مشہور اداکارہ تھی۔ ناظرین نے بہت جلدی اس انڈائریکٹ اشارے کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ اشارہ، یہ انڈیکیشن ہانیہ عامر کی طرف تھا جو اس ڈرامے میں شرجینا کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ کیا شوبز میں واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا جب وہ تھوڑا سا بھی آگے بڑھنے لگتا ہے، اس کو اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے، لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ نعیمہ بٹ کا کہنا تھا کہ میں اندر سے بہت ٹوٹ گئی تھی، کامیابی نظر آ رہی تھی، لیکن سچائی دل کو زخمی بھی کر رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت زیادہ ڈراماز نہیں کیے اور اسی ڈراما سے مجھے جو ہے وہ فیم ملنے لگا۔ اور یہ ہے شوبز کی رنگینیوں کے پیچھے چھپی سچائی، جہاں لوگ صرف تب تک آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جب تک انہوں نے دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے اچھا بن کے، یا جب تک کیمرہ صرف آن ہوتا ہے۔ سوچنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم ان چمکتے ستاروں کو صرف روشنی میں جانتے ہیں، یا ہمیں ان کے اندھیرے بھی دیکھنے چاہیے؟ ایک تو یہ سٹوری ہے۔ دوسری سٹوری کی طرف آئیں گے، اور پنجاب میں فلم سٹی کا قیام خواب ہے یا حقیقت ہے؟ یہ فلم نہیں، اصلی خبر ہے، جس کا ہیرو جو ہے وہ پنجاب، صوبہ پنجاب ہے، اور اس کی ہیروئن جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو پاکستان کی فلم انڈسٹری کی تقدیر اس کو بدل سکتا ہے۔ پنجاب میں اب بنایا جائے گا جناب پہلا فلم سٹی، جہاں پر فلم سٹوڈیوز بھی ہوں گے، جہاں پر پوسٹ پروڈکشن ایک لیب بھی ہوگی اور فلم سکول بھی ہوگا، اور اس کی باقاعدہ منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو چکا ہے اور ایک 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی کنوینر مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں۔ یہ صرف اس وقت باتیں نہیں ہیں، بلکہ اب اس کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے، اس کی منظوری دی جا چکی ہے، تاکہ نئے فلم ساز جو ہیں، جو فلم میکرز جو ہیں، ڈائریکٹرز جو ہیں، جو نئے خواب لے کر سامنے آ رہے ہیں، ان کو پریکٹیکلی موقع ملے، حکومت کی طرف سے مدد ملے۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں فلم سٹی کے لیے زمین بھی مختص کی جا چکی ہے، اور اس کا پہلا ڈیزائن وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نئے جو فلم میکرز ہے، کمپنی کی درخواستوں کا جائزہ لے رہی ہے، اور انہیں فنڈز، مرات اور جو جتنی بھی ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ وہاں پر فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ سب سن کر ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں فلم انڈسٹری کے سنہرے دن واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے ڈرامہ انڈسٹری کا تو سنہرا دور رہا ہے، لیکن فلم انڈسٹری کا سنہرا دور ہرگز نہیں رہا۔ یا پھر
مطلب اگر دیکھا جائے کسی فلم اسکرپٹ جیسا خواب ہی بن کر یہ تمام باتیں جو ہے وہ رہ جائیں گی۔ اب سب کی نظریں پنجاب حکومت کی طرف ہیں، مریم نواز کی طرف ہیں، اور کیا یہ صرف اعلان ہے یا اس میں پریکٹیکلٹی بھی ہوگی، یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔